بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته هو النبي الخاتم فداه أبي وأمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج کے اس مجلس میں ہمیں زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں تفصیلی بات کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسا ایک ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ، وہ 5 ستونوں پہ کھڑا رہتا ہے، ایسے ہی اسلام کو اللہ کے رسول نے ایک ٹینٹ کے جیسا بتایا کہ جیسے ٹینٹ 5 ستونوں پہ ہے، ایسے ہی اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پہ ہے. اسے ہم ارکان خمسہ یا اسلام کے 5 ارکان کہتے ہیں. رکن بولے تو ستون، کھمبا. تو اسلام کے 5 رکن ہیں. تو اس میں سب میں پہلا توحید ہے، ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، 5واں حج ہے. یہ 5 بنیادی رکن ہیں. اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ 5 بنیادی رکن ہیں، فرائض ہیں، بنیادی فرائض ہیں. تو زکوٰۃ تیسرا فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض عبادتیں وہ ہم پر فرض کی جس میں صرف جسم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ایمان ہے، نماز ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. اور دوسری وہ عبادت ہے جو صرف پیسوں کی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. تیسری عبادت دونوں چیزیں اس میں لگتی ہیں، جیسے حج ہے. تو زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے. اور زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے مسائل کو سیکھیں اور حساب کر کے، شمار کر کے پورے اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالیں. اب زکوٰۃ کی جو ہے فضیلتیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سنتے رہیں گے. آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا حساب کیسا کریں گے، زکوٰۃ نکالنا کیسے ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب میں پہلے تو ہم ایک کاغذ لیں، اور کاغذ لے کر اس پہ 4 چیزوں کو ہم کو لکھنا ہے. زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. کتنی چیزوں پہ؟ صرف 4 چیزوں پہ. اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو ہم جب زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھے ہیں تو پہلے ایک کاغذ لیں، اس پر لکھیں گے سونا. سب میں پہلے گولڈ. جو کچھ بھی سونا ہمارے پاس ہے اس کو ہم لکھ لیں. جتنے بھی تولے ہمارے پاس ہیں وہ تولے سامنے لکھ لیں اور اس کی قیمت لکھ لیں. نمبر 1 سونا ہو گیا. اچھا، سونے میں یہ بات اہمیت کی ہے کہ جو سونا اپنی ملکیت میں ہے، اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، رکھنا حرام نہیں ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو رکھنا حرام نہیں ہے. جیسے انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، کرنسی نوٹ ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. جب وہ اعلان ہو جائے کہ بھئی آپ سے بند، تو دوسرے دن وہ نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن سونا چاندی ایسے ہیں کہ ان کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی. سمجھ لیں، ان کا جو ویلیو ہے، اصل جو ویلیو ہے، جو اصل جو پیسہ ہے، وہ سونا چاندی ہے. باقی نوٹ بھی اس لیے اہمیت کی ہے کہ نوٹ کے پیچھے وچن ہوتا ہے، ورنہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے. خیر، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو سونا اصل ہے. تو اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں سونا انویسٹ کر کے رکھوں
पैसा है तो सोना खरीद के रखो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अलबत्ता ज़कात उसकी देना होगी। तो सोना रखना मर्द के लिए कोई नाजायज नहीं है, अलबत्ता सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। वो अंगूठी पहनना, लॉकेट पहनना या कान में वगैरह जैसे आज पहन रहे हैं लोग, ये सब मर्द के लिए नाजायज है। अलबत्ता औरतों के लिए जितना चाहे वो सोना पहन सकते हैं। मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी जायज है, वो भी 4.5 माचल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंगूठी जायज है। चैन पहनना, बाली बिली पहनना ये तो नाजायज ही है, चांदी की भी हो तो। बहरहाल औरत के लिए इजाजत है। अब एक बात ये होती है कि घर में जब मर्द सोना या चांदी लेकर आए तो उस सूरत में चंद चीजें क्लियर होना चाहिए जो हमारे घर में क्लियर नहीं होती। मसलन एक आदमी सोना खरीद के लाया, लाकर अपनी औरत को देता है, तो औरत को देते वक्त उसने नीयत क्या की, ये बहुत अहमियत की बात है। अगर देते वक्त उसने नीयत ये की कि मैं सिर्फ पहनने दे रहा हूं, तो वो चीज किसकी कहलाएंगी? मर्द की कहलाएंगी, शौहर की कहलाएंगी। तो ज़कात कौन देगा? शौहर देगा। तो अपनी मिल्कियत, पोजेशन बहुत अहमियत का है इस्लाम में। किसकी मिल्कियत है? ज़कात के लिए भी सब इंडिविजुअल है, मुश्तरक नहीं रहेगा। तो अगर मर्द लाकर जो है वो सोना औरत को कहा कि मैं तुझे ही दिया हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। हमारे घरों में ये क्लियर नहीं होता, उससे बहुत सारे मसाइल खड़े होते। क्या होता है, जैसे आप एक दो मिसाल समझिए कि औरत को देते हो तो उसने कहा कि मैं सिर्फ पहनने दे रहा हूँ, तो उसकी ज़कात कौन देगा? हर साल शौहर देगा। लेकिन अगर औरत का इंतकाल हुआ तो वो सोने में बच्चे वारिस होंगे क्या? नहीं होंगे ना। वो किसका है? वो वरासत में नहीं चलेगा, शौहर का है, तो वो वापस रिटर्न शौहर के पास आएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं तुझे ही दे दिया, तो अब ज़कात किस पे होंगी? औरत पर होंगी। और औरत का अगर इंतकाल हुआ तो वो वरासत में बच्चों को जो जो हक बनता है, इंशाअल्लाह किसी दिन वरासत पे बात करेंगे तो वो हक कहते हैं। तो ये फर्क भी बहुत जरूरी है। हमको अल्लाह के सामने हिसाब देना है हर पाई का, इसलिए घर में हर चीज क्लियर होना चाहिए। बहरहाल इस पे हम बात आगे बढ़ाते हैं कि सोना जो अपना है वो काउंट करने का, जो औरत का है वो काउंट नहीं होगा। हाँ, औरत जब अपने ज़कात का हिसाब करेंगी तो उन्हें अपना काउंट करेंगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल होगा, घर का सर सगट नहीं होगा। जो औरत का है वो औरत का है, जो मर्द का है तो मर्द, जो आदमी ज़कात निकाल रहा है या जो औरत ज़कात निकाल रही है वो अपना जोड़ेंगे, दूसरे का नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी। जो भी अपने पास चांदी है, वही बात आएगी जो बातें सोने के सिलसिले में कही, वही चांदी के सिलसिले में भी। तो नंबर 2 चांदी। नंबर 3 है जो कुछ भी अपने पास बेचने का सामान है, बेचने के लिए, समझ रहे, जो मर्चेंडाइज है, गुड्स फॉर सेल। तो अपने पास जो भी सामान बेचने के लिए है उसको भी जोड़ें, उसकी कीमत जोड़ें कि भाई आज ये जो है ना मेरे पास बेचने का सामान कितना, उसकी मालियत कितनी है, उसका भी टोटल सामने लिख दें। कितनी चीजें हुई? 3। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 बेचने का सामान, नंबर 4 है कैश, पैसा। वो जो भी करेंसी में हो, फॉरेन करेंसी में हो, इंडियन करेंसी में, जो भी हो, वो सारा पैसा भी टोटल उसका भी लिखेंगे। अच्छा, वो पैसा चाहे अपने हाथ में हो या बैंक में हो, बैंक में भी रहा तो क्या कहलाएगा? अपना ही है ना, तो वो भी जोड़ेंगे, समझ रहे। या हमने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज आने की उम्मीद है तो वो भी जोड़ेंगे, समझ रहे। लेकिन हमने कर्जा दिया और आने की उम्मीद खत्म हो गई तो वो फिर हम नहीं जोड़ेंगे, समझ रहे। लेकिन अगर कर्ज दिया है तो वो भी पैसा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये 4 चीजें हैं, ठीक है, सोना, चांदी, बेचने का सामान और कैश। ये 4 चीजों का टोटल हमने कर लिया, ठीक है। अब ये टोटल होने के बाद इस कागज को हम एक तरफ रखें। एक बात और समझना है अपने को यहाँ रुक कर, वो ये समझना है कि ज़कात जो है सिर्फ मालदार पर फर्ज है,
गरीब पर ज़कात नहीं है। अब जब सिर्फ मालदार पर फर्ज है तो ये कैसा तय करेंगे कि मालदार कौन है गरीब कौन है? ठीक है ना, मालदार होना और गरीब होना ये एक रिलेटिव चीज है। रिलेटिव मतलब यानी कि कम, यानी आप जो है ना, मिसाल के तौर पर झोपड़पट्टी में एक आदमी रह रहा है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो सब झोपड़पट्टी वाले क्या बनेंगे? लखपति है, लखपति है, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा बनेंगे। और वही लखपति अगर कुलाबा में बम्बई के जाके रहे, समझ रहे, या करोड़पति के बीच में आ जाए तो सब करोड़पति क्या बोलेंगे? बहुत गरीब है, बहुत गरीब है ना। तो ये कैसा तय करेंगे मालदार कौन गरीब कौन? तो वो जो लाइन खींची गई है कि कितना हो तो मालदार और किससे यानी कितने से कम हो तो गरीब, उसको हम लोग निसाब कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़कात में जब निसाब कहा जाए तो वो अमाउंट जिसके होते हुए शरीयत मालदार कहती है और जिससे कम हो तो शरीयत गरीब कहती है। तो वो जो अमाउंट होंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं? निसाब। ठीक है ना। तो ज़कात वाजिब होंगी सिर्फ उस शख्स पर जो निसाब का मालिक हो। कहीं का मालिक हो? निसाब का मालिक हो। समझ रहे? जैसे हमारे यहाँ भी राशन कार्ड जो बनते हैं ना, पीला राशन कार्ड है तो दारिद्र्य रेखा से खाली, ठीक है ना। तो वो क्या है? जिसकी इनकम 15,000 से कम हो, समझ रहे, जिसके पास कार ना हो, है ना डेफिनेशन। पीला कार्ड किसको मिलेगा? जिसकी इनकम 15,000 से कम हो, कार ना हो, उनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो। तो ये जो जिस तरह से है ना, तो यही सिस्टम समझिए उसे। लेकिन इस्लाम ने एक हद तय की है जिसे हम निसाब कहते हैं। अब निसाब कितना है, कितना हो तो मालदार कहलाएंगे, तो उसके बारे में कहा गया कि निसाब है कि जिस 2 निसाब के 2 कैटेगरी तय किए हैं, एक सोने से और एक चांदी से। चांदी से यह है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो, या फिर 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत हो, ठीक है ना, तो बोलेंगे कि ये निसाब है। ठीक है ना, ये निसाब का मालिक है। अब मिसाल के तौर पर जो है 52.5 तोला चांदी, ठीक है, 52.5 तोला चांदी, हम एक मोटा हिसाब पकड़े 500 रुपए तोला, ठीक है ना। जो मार्केट में वो अपने को हिसाब पकड़ना है, लेकिन अभी हम लोग एक मोटा हिसाब ये लेते हैं कि कैसा पकड़े चांदी? 500 रुपए तोला। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी होंगी? 26,250, ठीक है ना, 26,250। तो मालूम यह हुआ कि 26,250 जो है वो निसाब की कीमत है, ठीक है ना। अच्छा, चांदी का रेट बढ़ेगा तो ये कीमत भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे, और घटेगा तो घट जाएंगे। तो ये भी पूछ सकते हैं आप कभी भी कि निसाब की कीमत क्या है आज के दौर में, ठीक है ना। वो अपने को सोने चांदी की दुकान वालों से कीमत मालूम करके या अखबार में वगैरह देख के आप तय कर सकते हैं। तो अब जो है ना 26,250 ये निसाब तय हुआ, अपन जो हिसाब अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास 26,250 से ज्यादा की रकम होंगी उसे शरीयत क्या बोलेंगी? मालदार, ठीक है ना, और उससे कम हो तो गरीब कहलाएंगे। अब यहाँ एक बात समझो, अब इतनी बात समझने के बाद हम वो कागज उठाएं जो अभी थोड़ी देर पहले हम लिख कर रखे थे ना कागज। अब वो कागज उठाकर जब हमने देखा तो उसमें 5,000 का हमारे पास सोना था, ठीक है ना, 5,000 की चांदी थी, कितने हो गए? 10,000। 5,000 बेचने का सामान था, कितने हो गए? 15 हो गए। 5,000 कैश थे 20 में। अब ये 20,000 में 52.5 तोला चांदी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती तो अभी तुम शरीयत की नजर में क्या है? गरीब है, तुम्हारे ऊपर ज़कात नहीं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे समझो किसी के पास 20,000 ही थे, इत्तेफाक से उसने कुछ कारोबार किया, कुछ कमाया, और अचानक उसके बाद और 10,000 आ गए,
समझ रहे? तो अचानक 10,000 उसके पास आए तो कितने हो गए? 30,000। 30,000 होते ही उन्हें क्या हो गया? मालदार हो गया। आज जैसे 2 रमजान है, ठीक है ना, तो आज अचानक मेरे पास अभी तक 20,000 थे, आज 10,000 आ गए, तो कितने हो गए? मालदार हो गए हमें। आज मालदार हुआ। तो आज जब मालदार हुआ तो ये तारीख अहमियत की है। यहाँ एक बात अपने को समझना है कि ज़कात मालदार होते ही फर्ज नहीं होती। ज़कात मालदार होते ही फर्ज नहीं होती। जैसे मालदार में आज हुआ ना, तो आज ज़कात फर्ज है क्या? नहीं, बल्कि आज मैं सिर्फ मालदार की कैटेगरी में आ गया शरीयत की नजर में, तो आज की तारीख अहमियत की रहेंगी, हम उसे कैलेंडर पे मार्क करें। अच्छा, ये जो निसाब का जो मालिक बना आदमी, ये सिर्फ रमजान में बनता है क्या? नहीं, कभी भी बन सकता ना, मुहर्रम में, सफर में, समझ रहे? तो ज़कात रमजान में फर्ज नहीं होती। ये भी एक बात और जरा मैं आगे वजाहत करूंगा इसकी। तो जिस तारीख को आदमी मालदार हुआ वो तारीख नोट करने का। अब पूरे साल मेरे ऊपर ज़कात नहीं है, कब तक नहीं है? अगले साल जब ये तारीख आएंगी, ठीक है ना, तो अगले साल जब 2 रमजान आएंगी, तो अगले साल 2 रमजान को फिर मुझे ये 4 चीजें लेके बैठना है, ठीक है? क्या क्या है वो? सोना, चांदी, बेचने का सामान और कैश। अच्छा, इन्हीं 4 चीजों पे ज़कात फर्ज है। इसके अलावा दूसरी चीजों पे ज़कात फर्ज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर घर के भांडे बर्तन हैं या इस्तेमाल की कारें हैं, उस पे ज़कात फर्ज होंगी क्या? हाँ, नहीं है। या समझो मेरे पास 2-4 घर हैं, तो लेकिन रहने के लिए हैं, तो उस पे ज़कात है क्या? नहीं है। इस्तेमाल का सामान है घर में, चाहे जितना भी हो, उस पे ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैंने कार खरीदा है बेचने के लिए, समझ रहे, या घर खरीदा है बेचने की नीयत से, तो उस पर होंगी या नहीं? होंगी। और वो कितने नंबर चीज में आएगा? नहीं, तीसरे नंबर में आएगा ना, बेचने का सामान बनेगा। हाँ, अगर बेचने की नीयत नहीं है, रहने की नीयत है, या बच्चों को रखने की नीयत है, या बच्चों को देने की नीयत है, बेचने की नीयत नहीं है, तो उस पे ज़कात फर्ज नहीं है, उसको शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब मैं अगले साल 2 रमजान को फिर लेकर बैठा, चारों चीजें टोटल किया तो निकले 23,000। तो क्या होगा फिर? इसका मतलब मैं और निसाब से नीचे चल रहा हूँ। तो शरीयत बोलेंगे तुम मालदार नहीं रहे साल भर, तुम पर ज़कात नहीं है। लेकिन फर्ज करो अगले साल 2 रमजान को मैंने पूरा टोटल किया, तो मेरे पास 1 लाख निकले। तो इसका मतलब साल भर मैं क्या चल रहा हूँ? यानी मालदार की कैटेगरी में चल रहा हूँ, समझ रहे? बीच में कम ज्यादा का शुमार नहीं करेंगे, तारीख को तारीख शुमार करेंगे, ठीक है ना? तो अगले साल 2 रमजान को मेरे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएंगे। फिर अब मैं पूरा टोटल किया तो 1 लाख निकले। अब पूरे 1 लाख पे ज़कात अभी भी वाजिब नहीं होंगी। अभी पहले हिसाब करेंगे, 1 लाख हो गया, अगले साल 2 तारीख को टोटल मेरा 1 लाख हो गया। उसके बाद 1 लाख जमा होने के बाद मैं अब देखूंगा कि मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटी है क्या, मतलब कुछ देने का बाकी है क्या मेरा। तो मैंने देखा लाख में जो है ना मेरे ऊपर 5,000 कर्जा है, तो वो कर्जा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने बचे? 95,000। फिर मैं देखा कि लाइट बिल देने का है 5,000, वो निकाले, समझ रहे? फिर देखा मेरे को कारपोरेशन का टैक्स है और एक 5,000, फिर वो निकाले, समझ रहे? तो जो भी देने का है वो क्या करेंगे? पूरा निकालेंगे। अच्छा, ये हो सकता कभी कभार, इसे भी एक समझे, देने का इतना था, यानी एक मिसाल लो, अगले साल मैंने हिसाब किया तो 1 लाख हो गए पूरे। फिर जो है मैं देने का देखा तो मेरे को ऊपर 80,000 कर्जा है, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 20। अब 20,000 में 52.5 तोला आता क्या? नहीं आता। तो फौरन क्या हो जाएंगे? ज़कात वाजिब होंगी क्या? नहीं। निकालने के बाद भी ये सब इतना बचना चाहिए जो निसाब से ऊपर हो। तो मसलन समझो 1 लाख थे, देने के 20,000 थे, तो 20,000 निकाले तो बचे कितने?
80,000, तो इसका मतलब निसाब से ऊपर ही चल रहा हूँ ना मैं। तो अब जो बचा 80,000, इस 80,000 का 2.5% अपने को ज़कात में निकालना है, ठीक है। तो 1 साल के बाद, जिस दिन तुम मालदार हुए उससे 1 साल के बाद, तो सब में बेहतर तरीका ये है कि आदमी जिस दिन मालदार हुआ वहां से 1 साल के बाद ज़कात शुमार करे। अगर कोई 1 मुहर्रम को मालदार हुआ था तो उस पे ज़कात कब वाजिब होंगी? अगले साल 1 मुहर्रम को होंगी। अब उन्हें 1 मुहर्रम को नहीं देकर रमजान तक इंतजार करते बैठा, बीच में इंतकाल हुआ तो गुनहगार होगा, समझ रहे। तो इसलिए ज़कात रमजान में फर्ज होती, ये भी जो सोचते हैं अपन, ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, अक्सर हम में से ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि कब मालदार हो, ठीक है ना। कारोबार करते रहे, बहुत से ऐसे रहे कि उस वक्त अपने इल्म में नहीं था। तो अब क्या करने का, अब रमजान की सही कोई एक तारीख तय करने का, रमजान की एक तारीख तय करके उस दिन बैठकर जो है सारे जो है अपने हिसाब कर लेने का, पूरे हिसाबात करके जो है हिसाब करके ज़कात देना जरूरी है। होता क्या है, हम अगर हिसाब नहीं करें और कम, बाद मरतबा ऐसा होता है कि आदमी 50,000 दे के खुश है कि मैं बहुत दिया, लेकिन अगर हिसाब करे तो उसके ऊपर ज़कात 60,000 है, तो ये 10,000 क्या हो जाएंगे, ज़कात के अपने पास रह जाएंगे। तो इसलिए हम बेहतर है कि पूरा हिसाब करके निकालें और उससे ज्यादा निकालें ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। ऐसा हिसाब करके ज़कात निकालने का फायदा क्या है? हिसाब करके ज़कात निकालने का सब में बड़ा फायदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माल की ज़कात अदा की जाती है वो माल कभी भी ज़ाय होने से महफूज रहता है और वो माल का बढ़ना यकीनी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख्लिफुहु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह उसको रिप्लेस करता है और अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है। तो इसलिए अगर एक आदमी हिसाब करके ज़कात दिया, समझो अगले साल तक माल नहीं बढ़ा या माल घटा, समझ रहे, तो दो में से एक बात हुई है, या तो उन्हें ज़कात का हिसाब सही नहीं किया या फिर दिया तो इखलास नहीं था, दिखलावा किया। दिखलावा करने से दे के भी कैसा हो, नहीं दिए जैसा हो, बल्कि नहीं देना नहीं उल्टा गुनाह हुआ, समझ रहे। तो इसलिए इखलास है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात का सवाब एहसान जतलाकर या तकलीफ देकर ज़ाय मत करो। मसलन हम जिसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मदद करते हैं तो हमको चैन ही नहीं आता जब तक 4 लोगों के सामने बताएंगे। हाँ, किसी गरीब को कपड़े दिए, अब वो पहन के आया तो सबके सामने ही पूछते हैं भाई कपड़े फिट आए ना बराबर से। हम ये क्यों पूछ रहे हैं, ताकि आजू बाजू के लोगों को क्या हो जाए, हाँ, तो इससे सवाब ज़ाय हो जाता है। या एहसान जतलाना कि उस गरीब को बाद में बोलना कि मैं तो तेरी मदद किया था, ये नहीं। एक बात हम ज़हन में रखें कि वो जो ज़कात है ना, वो हक ही उसका था। हम जो गरीब को ज़कात दे रहे हैं वो हम एहसान नहीं कर रहे हैं, उसका हक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हक दे रहे हैं। एहसान तो तब होता जब आप अपना देते, आप अपना नहीं दे रहे, वो उसका ही था, उसको आपको देना है। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने सबको रोजी देने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। अगर कोई आदमी गरीब है यानी कोई आदमी भूखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई मालदार ज़कात देने में चीटिंग कर रहा है। अगर हर एक ज़कात देगा तो दुनिया में भूखमरी नहीं रह सकती। बहरहाल अब ये ज़कात हमने हिसाब करके निकाला, ठीक है ना। अब 80,000 अपने पास, मिसाल जो अपन दिए थे 80,000 थे, तो 80,000 में से 2.5% कितना हुआ? 2,000। अब ये 2,000 हमने निकाला, ये ज़कात है। अब दें किसको ये ज़कात, किसको देना जायज़ है? तो हर ऐसे शख्स को देना है जो निसाब से नीचे हैं, लेकिन चंद तरह के रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकते।
وہ کون سے رشتے دار ہیں کہ آدمی اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، سمجھ رہے؟ بچے مطلب بیٹا بیٹی یا ان کے بچے، یعنی پوتے نواسی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی بچوں کو بھی نہیں دے سکتے اور بچوں کے بچوں کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے نیچے جتنا اس کی عمر بڑی ہوئی ہو تو بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہم جن سے آئے ہیں دنیا میں، یعنی ہمارے ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کے ماں باپ جیسے دادا دادی نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرنا؟ دینا ہی نہیں ان کو، ایسا ہے کیا؟ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب کچھ نہیں دینا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کتنے % نکالیں؟ 2.5%۔ اب بچے کتنے؟ 97.5% بچے نا، تو اس کا کیا کریں گے؟ ہاں، اس کو کہاں خرچ کرنے کا؟ تو وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، سمجھ رہے؟ اس میں ہی سب نہیں کھینچنا ہے۔ ایک مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مسجد کو بھی اس میں سے دیں گے، یہ بھی سب، وہ 2.5% میں 97.5 کو ہاتھ ہی نہیں لگنا ہے، ایسا سوچتے نہیں، وہ بھی خرچ کرنا ہے، وہ اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنا نانا نانی پہ، دادا دادی پہ، یہ 97.5 میں سے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ دار، اس کے علاوہ تمام رشتہ دار اگر وہ نصاب کے مالک نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے ان کا خیال کیا جائے۔ مثلا بھائی ہیں، اگر بھائی نصاب کے مالک نہیں ہیں، غریب ہیں، تو پہلا حق کیا ہے؟ ان کو دے، ٹھیک ہے نا، بہنوں کو دے۔ اسی طرح سے بھائی کے بچے بھتیجے وغیرہ اگر غریب ہیں تو ان کو دے، بہن کے بچے بھانجے بھانجیاں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو پہلا خیال کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے؟ ان سب کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ کیا ہے؟ نصاب سے کم۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر وضاحت کرنا چاہیے، زکوٰۃ لینا کس کو جائز ہے؟ ایسا آدمی جو نصاب سے کم ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی سچویشن میں، اس میں بہت تفصیل ہے لیکن بہت مختصر بھی کرنا ہے اپنے کو، تو جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے اور اس کا زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک بات، جس کے پاس دن بھر کا کھانا پینا ہو اور ہٹا گٹا ہو تو اس کو زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا اس کو جائز نہیں ہے۔ جو ہٹا گٹا ہے، کام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہٹا گٹا ہے اور اس کے پاس دن بھر کی روزی ہے، تو وہ اگر مانگتا ہے تو وہ مانگ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں مانگ رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جو ہے بھیک مانگتا ہے، یعنی بھیک مطلب یعنی وہ اس کے اندر استطاعت ہے کمانے کی، ایک ہے معذور تو اس کے لیے تو جائز ہے، یا جس کے پاس دن بھر کا کھانا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے مانگنا، لیکن دن بھر کا کھانا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے، کما سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تاکید دی تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو صحابہ کرام اتنا سختی سے عمل کر رہے تھے اس پر کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ کی جو نکیل ہے نا، اونٹ آپ دیکھے ہیں کہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی، تو وہ جو نکیل رہتی سامنے کی وہ کبھی کبھار ہاتھ سے چھوٹ جاتی، تو چھوٹی تو ایسا وہ دور چلی جاتی، اس کو ہاتھ سے اب لے نہیں سکتے، تو نیچے والا یا تو پکڑ کے ایسا پھینکنا پڑتا اوپر یا پھر نیچے اتر کے لینا پڑتا۔ تو کبھی کبھار ہاتھ سے وہ نکیل چھوٹ گئی تو بھی کسی کو مانگنے یعنی بولنے کہ بھائی اٹھا کے ذرا پھینکو بول کے اس کو بھی صحابہ شرماتے تھے کہ نہیں وہ بھی نہیں لیں گے، ہم نیچے بیٹھیں گے۔ یعنی اونٹ کو بٹھانا کرنا یہ بہت لمبا پروسیجر رہتا، تو اونٹ کو بٹھاتے تھے، خود اتر کے لیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے کہ مانگنا نہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے مانگے تو آپ نے فرمایا اگر بغیر دل کے للچاہٹ کے ملتا ہے تو برکت ہوتی ہے، مانگ کے لیں گے تو برکت ختم ہوگی۔
تو انہوں نے ایسا اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے کسی سے لیا ہی نہیں، یہاں تک کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مال آیا تھا دینے کی کوشش کیے تو بھی انہوں نے لیا نہیں۔ تو بہرحال مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ ہے کہ وہ آدمی ایسا ہو جائے کہ اسے کچھ بھی نہ ہو گھر میں دن بھر کا اور وہ کما نہ سکتا ہو تو ویسوں کے لیے، البتہ اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پھر زکوٰۃ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھیک مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ، اور لانے کے بعد مسجد میں فرمایا میں یشتری حاضر، یہ دونوں کون خریدیں گا، یہ پیالہ اور کمبل؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا میں 1 درہم میں خریدا۔ تو آپ نے فرمایا میں یزید، آپ نے نیلام کیا وہاں پر، سمجھ رہے، بولی لگائی اور کون زیادہ دے گا؟ تو دوسرے صاحب ہی کھڑے ہوئے کہا میں 2 درہم میں خریدا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، آپ نے 2 درہم لیے اور کہا 1 درہم کا تو تم کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لاؤ اور 1 درہم سے تم کلاڑی خرید کے لاؤ۔ جب انہوں کلاڑی خرید کے لائے تو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے ڈنڈا بنایا، سمجھ رہے، اور ڈنڈا لگا کر ان کو دیا اور کہا کہ میں تم کو اب 15 دن دیکھنا نہیں چاہتا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ تو جب وہ گئے اور لکڑیاں، اور 8 دن کے بعد جب آئے تو 10 درہم ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ یہ چیزیں تم پر زخم بن جائیں جو سوال تم لکھتے ہیں چہرے پہ۔ تو اس لیے اسلام میں مانگنا، کسی پہ ڈیپینڈ ہونا، منحصر ہونا، کسی پر بوجھ بننا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہمارے نوجوان بوجھ نہ بنے کسی پر، خود اپنے بازوؤں پر جو ہے نا یہ رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو سسرے پر ہی بوجھ بن جاتے ہیں، سمجھ رہے، ہر چیز کو ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا کہ کچھ بھی ہوا بیوی کو ٹارچر کرتے، کیا تو مانگ کے لے کر آ۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت غلط ہے، بلکہ ان کے اوپر ایسا ذہنی پریشر بنا کے لینا یہ تو حرام ہے۔ بہرحال تو زکوٰۃ جو ہے مانگنا نہیں ہے، مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا مانگنے کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، یہ اسلامی شریعت کے خلاف۔ البتہ زکوٰۃ ہے تو وہ وقتی ضرورت پوری کر کے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والے اس طرح سے بنے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، وہ آمادہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اس کی بھی ایک کوشش ہونی چاہیے۔ تو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، پہلا حق ان کا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ رشتہ دار کو جب دیں تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا تو اس کو بتا کے دینا ضروری نہیں، البتہ تحقیق کرنا ہے، جاسوسی کرنا نہیں۔ یعنی کیسا ہے کہ وہ واقعی غریب ہے یا نہیں ہے، تحقیق کر سکتے ہیں آپ، کسی کو پوچھیں یا باہر کی جو ان کی سچویشن ہے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھے، لیکن جاسوسی نہیں کرنا ہے کہ کسی کو جاسوسی لگا دیے یا CCTV کیمرے لگا دیے گھر میں کہ معلوم ہونا غریب ہے کہ نہیں، یہ ناجائز ہے، سمجھ رہے۔ ہاں تحقیق آپ کر سکتے، جاسوسی جائز نہیں ہے۔ تحقیق کر کے آپ نے دے دیا، اللہ کے یہاں آپ کا قبول ہو گیا، باقی ان کی صورتحال ان کے سامنے۔ تو اب رشتہ داروں کو دے تو کیسا کریں؟ دیکھو شریعت میں جو ہے نا ہر ایک کی عزت کو بہت احترام کیا گیا ہے، غریب کی بھی عزت ہے، اس لیے ان کی عزت سے بھی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار کو اگر آپ یہ بول کے دیں گے زکوٰۃ ہے تو ان کی عزت کے خلاف ہوگا، سمجھ لیں، کیونکہ وہ آپ بھی اسی گھر کے پلے ہوئے ہیں جو اس گھر کے آپ کے بھائی بہنیں ہیں۔ تو اس لیے ان کو تحفہ بول کر دیں، سمجھ لیں، ہدیہ بول کر دیں، اور اچھے سے پاکٹ بنا کر، سمجھ لیں، اور چپکے سے دینے کی بھی عادت ڈالیں۔ 2 چیزیں یہاں پر یہ ہیں، ایک ہے کہ جو ہے نا اپنا ذاتی جو بھی خرچ کرنا ہے وہ چپکے سے کریں۔ جو تنظیمیں کرتی ہیں بعض مرتبہ پیپروں میں اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے جمعیت علماء کچھ کری کام تو اس کی تصویریں آ جاتی، کہیں گھر ٹوٹے پھوٹے یا فساد ہوا یا سیلاب آیا تو اس وقت ریلیف کام، وہ جو ہے نا دیکھیے اجتماعی کاموں میں اجتماعی شکل ہوتی ہے۔ مثلا کیسا جہاں پیسہ سب کا لگا ہوا ہے تو سب کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر سب سے پیسہ لیے اور خرچ چپکے سے کیے تو وہ سب لوگ کیا الزام دیں گے
کہ انہوں نے پیسہ جو ہے کہیں گڑب کر دیا، سمجھ لیں، تو وہ الزام سے بچنے کے لیے اور جنہوں نے دیا ہے ان کو اطلاع دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیزیں بعض مرتبہ اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ورنہ آدمی جو خود کا ہے تو وہاں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، تو وہاں چپکے سے دے، ہدیہ بول کر دے، اکرام کے ساتھ دے۔ ایک مسئلہ اور بتانا ہے یہاں پر، زکوٰۃ نکالنا جیسی ذمہ داری ہے ویسا پہنچانا بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، غریب کو فون کریں گے، سمجھ رہے، اپنے کرسیوں پہ ٹائٹ میں بیٹھیں گے اور اسے بلا کے جو ہے نا ایسا جیسا کہ وہ بیچارہ بہت محتاج ہے، لا کے اس کو سامنے سے بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود پہنچانے کی فکر کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، شہید تھے، ایک مرتبہ ان کا دوست ان کے گھر پر آیا کہ میری ایک ضرورت ہے، ذرا پورا کرو، تو حضرت حسن جو ہے دے دیے، دینے کے بعد بہت دیر تک روتے رہے، تو بیوی نے کہا تم مدد تو کر دیا، ابھی اور کیا رونے کی ضرورت ہے، کیا کس لیے رو رہے؟ تو کہا نہیں، میرا کام تھا کہ اس کی ضرورت معلوم کر کے میں خود پہنچا تھا، اسے اتنا مجبور کیوں کیا کہ وہ میرے دروازے پر آئے؟ تو ہم ایسا مجبور نہ کریں کہ وہ لوگ رشتہ دار چل کر ہمارے دروازے پر آئیں، ان کا انتظار کریں پھر ہم مدد کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود پہنچے، اس لیے کہ ضرورت ہماری اپنی ہے، اللہ یہ جو ہے نا، اسی لیے حدیث میں ہے الصدقۃ تقع فی کف اللہ قبل ان تقع فی کف الفقیر، جب تم صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، پھر اللہ سے وہ ٹرانسفر غریب کو ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو دے رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں، دیکھ تو کیا رہا ہے، ہم یہ دے رہے ہیں کسی غریب کو یا کسی محتاج کو یا رشتہ داروں میں محتاج کو، لیکن حقیقت میں کس کو دے رہے ہیں؟ وہ اللہ کو دے رہے ہیں، اور لینا کس سے اپنے کو ریٹرن میں؟ اللہ سے۔ وَأَن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو یہ قرض دے رہے ہو، جو دے رہے ہو تم وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ قرض دے رہا، اور قرض کیا ہوگا؟ شریف آدمی قرضہ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، کیسا لوٹاتا ہے؟ وہ اتنا ہی لوٹاتا ہے، شکریہ کے ساتھ لوٹاتا ہے، اور اللہ تو شریفوں سے، اللہ کی شرافت، اور اللہ تو سخیوں کے سخی ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کہ جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، تو اللہ اسے اتنی محبت سے لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، فلو کہتے ہیں کہ گھوڑے کا بچہ، عرب میں گھوڑے جو ہے نا مشہور ہوتے تھے، عربی گھوڑے، تو عربی گھوڑے کا جب بچہ ہوتا تھا تو اس کا جو مالک ہوتا تھا نا بولتا تھا کہ یہ بہت بڑا پیسہ لانے والا، مطلب قیمتی چیز ہے، تو اس کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا، یعنی حد سے زیادہ، کہ اسے کچھ یہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم میں سے کوئی ایک وہ گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا نا، بڑھاتا، ویسے اللہ تمہارے ایک کھجور کی جو ہے نا ٹکڑے کی ویسی تربیت کرتے ہیں، اور اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ سے زیادہ بڑا بنا کر قیامت کے دن آپ کو دے گا۔ تو یہ جو ہے نا اتنا بڑا انعام ہے، تو کیوں ہم ذرا احسان جتلا کے یہ کر کے جو ہے ضائع کریں، اللہ سے اپنے کو لینا ہے۔ اچھا، جب یہ سوچیں گے نا تو تکلیف نہیں ہوں گی۔ ابھی دیکھیے اکثر لوگ شکایت کیا کرتے ہیں، میں اس کو زندگی بھر دیکھتے رہا، میں اس کو زندگی بھر دیتا رہا، اور آخر میں انہیں وشواس گھات کیا، سمجھ رہے؟ یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی کہ تم اس کو دیتے رہے، اگر اللہ کو دیتے تھے تو یہ شکایت ہوتی تھی کیا؟ بھائی میں اس کو دیا ہی نہیں، میں تو اللہ سے دیا ہوں۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے، اگر آپ نے اللہ کو دیا ہے تو اللہ ریٹرن کسی سے بھی کریں گے۔ اس کی مثال سمجھو، مثال طور پر میں ایک آدمی کو جو ہے نا ایک بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز بھیجا، تو ضروری ہے کہ وہ آدمی جب وہ لوٹائے تو وہی بچے کے ہاتھ سے بھیجے، کسی کو بھیج سکتا نا، مجھے تو وہ اس کو دیا تھا، انہیں کسی سے بھی دیں گا۔ تو ہم جب اللہ کے لیے دیں گے نا تو ہم اسی سے کیوں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کریں گے، کسی اور کے ذریعے سے ہم کو فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جس کو دیے اسی سے امید کرتے کہ انہیں ہم کو فائدہ دینا۔
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں مدد کرنے کے لیے، سمجھے؟ بعض مرتبہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اچانک اللہ کسی کو سامنے لاتے جسے جانتے بھی نہیں، اور اس کی مدد سے ہمارا بڑا کام نکل جاتا۔ تو یہ وہی ہے جو ہم کسی اور کی مدد کیے تھے اللہ کے لیے، تو اللہ نے وہ ریٹرن ہم کو کرنے کے لیے کسی اور کو کھڑا کیا۔ تو بہرحال سب میں پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے اطراف میں پڑوسی جو ہیں، رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب اس لیے بھی ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ رشتہ داری کو مینٹین کرنا۔ اسی طرح پڑوسیوں میں، دوسرا حق پڑوسیوں میں بھی اپنے غور کریں، جو پڑوسیوں میں ان میں بھی دوہرا ثواب اس لیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی ہے اور غریب کی مدد کرنا بھی ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے ہمارے یہاں دینی ادارے جو ہیں، دینی مدرسے، وہاں بھی بہت سارے غریب بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، دینی اداروں میں وغیرہ۔ تو چونکہ وہ بچے دین پڑھتے ہیں تو غریب بچوں کی مدد کرنا بھی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دین کا تعاون کرنا بھی ہے۔ تو بہرحال رشتہ داروں کے اندر، اپنے اطراف میں، گھر کے پڑوسیوں کا، اور دوسرے لوگ، اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں لوگ، اس لیے اس سال ہم اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ ہر سال 2.5% تو ہم زکوٰۃ نکالتے تھے، اس سال ذرا ہمت کریں، ڈبل نکالیں، سمجھ رہے؟ اور یہ جو ہے بلکہ بہت اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے جو اللہ والے کرتے تھے کہ وہ کرتے تھے کہ اپنے فائدہ جو بھی نفع ہوتا تھا 3 حصے کرتے تھے، سمجھ؟ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ؟ 3 حصے کرتے تھے اپنے نفع کا۔ ایک حصہ ریٹرن بزنس میں لگاتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھتے تھے، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، سمجھ لیں؟ تو یہ سب میں اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم جو ہے نا اس مرتبہ ہمت کریں، زیادہ سے زیادہ نکالیں اطراف میں، اس مرتبہ بہت سخت ضرورت ہے، جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری امت پریشان حال ہے، سبھی پریشان ہیں، تو اس وقت مالداروں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کا ایک اچھا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ بہرحال ایک بڑی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کریں گے۔ تو اب بتاؤ، ہم یہ چھوٹی سی پریشانی دور کریں گے، قیامت کے دن ریئل پریشانی اللہ ہماری دور کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کیسے نکالیں، کس کو دیں، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ تو مختصر تھا، اس میں اور بھی مسائل ہیں، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں جنہوں نے شیئر مارکیٹ میں لگایا ہے، پھر جن کی کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کے بھی مسائل تھوڑے الگ ہیں، سمجھ رہے؟ کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے تو اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پیداوار تو وہ ہوتی ہے جو صرف بارش کے پانی سے ہوتی ہے، جیسے جوار گیہوں لگاتے ہیں تو آدمی کو پانی دینا نہیں پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ وہ پورا بارش کے پانی سے ہوتا ہے۔ تو اگر پورا بارش کے پانی سے اناج اگتا ہے تو اس صورت میں 10 تھیلے میں 1 تھیلا اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور اگر بارش کے پانی کے ساتھ اپنے کو بھی پانی دینا پڑا، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہوتا، موٹر لگا کے یا پمپ سے، جو بھی مطلب طریقے سے اپنے کو بھی پانی دینا پڑا، تو پھر 10 تھیلے میں آدھا تھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی واجب ہے، مطلب اس کو عشر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے مطلب ہے، اس لیے کھیتی باڑی جن کی ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جانوروں کا بھی الگ مسئلہ ہے، جن کے پاس 200 بکریاں ہیں یا 30 گائے بھینسیں ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا الگ سے مسئلہ پوچھیں، یہاں اس کو ہم لوگ زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ بہرحال مسائل جب بھی اپنے کو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں، نہیں ہیں تو بھی اپنے قریب کے علماء سے رجوع کر کے معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق